آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھگت سنگھ کیس کی 1928 کی FIR مل گئی ہے. بڑا یہ آرکائیوز میں سے چیز نکالی گئی ہے. بھگت سنگھ اور ساتھیوں کا نام بھی نہیں ہے. انگریزوں کے خلاف لڑنے والے اس بہادر کو قانونی طور پر بے قصور قرار دلوانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ پہ پٹیشن زیر سماعت ہے. لاہور پولیس نے مقامی عدالت میں وہ FIR پیش کر دی ہے جس میں 1928 میں ایک انگریز افسر کے قتل پر یہ FIR درج کی گئی تھی اور اسی مقدمے میں تحریک آزادی کے ہیرو بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں کو سزائے موت دی گئی تھی. FIR بھگت سنگھ میموریل فاؤنڈیشن کی درخواست پر جاری کیے گئے عدالتی حکم پر پیش کی گئی ہے. اور آپ کو بتائیں کہ FIR کیسی تھی. اردو میں لکھی گئی FIR 2 نامعلوم حملہ آوروں سے متعلق ہے جس میں ایک پولیس اہلکار مدعی ہے اور FIR 17 دسمبر 1928 کو شام 7 بجے لاہور کے تھانہ انارکلی میں درج کی گئی اور FIR میں بھگت سنگھ راج گرو یا سکھ دیو کیا نام ہے سکھ دیو نامزد ملزمان نہیں، یعنی ان کا سکھ دیو ان کا نام ہی بیچ میں نہیں ہے. بھگت سنگھ میموریل فاؤنڈیشن نے لاہور ہائی کورٹ سے استدعا کی ہے کہ بھگت سنگھ اور ان کے دوستوں کو بے گناہ قرار دیا جائے. بہت بڑی بات ہے ویسے یہ. بھگت سنگھ فاؤنڈیشن امتیاز رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اس سلسلے میں مزید. بہت شکریہ امتیاز صاحب. امتیاز صاحب، آپ کو بھگت سنگھ کی FIR نکلوانے کا خیال ویسے کیوں آیا اور پھر یہ FIR آپ کو اس طرح اردو میں کیسے ملی؟ کیا اس وقت یہ سرپرائز 1928 اردو میں درج ہوتی تھی یہ FIRs؟ بھگت سنگھ صدیوں کا ہیرو ہے. ان کا میں نے اپنے گرینڈ فادر سے، اپنے والد صاحب سے، میرے والد صاحب عبدالرشید قریشی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے یہاں وکیل ہیں، ان سے اور اپنے دادا جان سے جو کہ کانگریس پارٹی کے پردھان تھے، صدر تھے ابور میں، ڈسٹرکٹ فیروز پور میں، ان سے ان کی جرأت اور بہادری کے واقعات سنتا آیا تھا. مجھے یہ بتانے میں خوشی محسوس ہو رہی ہے آج کہ 1857 کی جب جنگ آزادی ہوئی تو میرے بڑوں نے اس میں حصہ لیا اور میرے ریئل فور فادر کے 2 حقیقی بھائیوں کو نواب آف سرسا سمیت سرسا کے مقام پر انگریزوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ لینے کی پاداش میں انہیں وہاں پہ ہینگ کر دیا جاتا ہے، پھانسی دے دی جاتی ہے. میری رگوں میں انہی انقلابی لوگوں کا خون تھا جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں بھگت سنگھ جی کو پڑھوں. جب میں نے پڑھا تو وہ بہت سارے حکم پائے میں نے اس کیس میں نے دیکھا کہ بھگت سنگھ تو بیچارہ معصوم تھا، بے گناہ تھا. پھر میں نے FIR نکلوائی. FIR جب نکلوائی تو دیکھا، ریڈ کیا، جو 17 دسمبر 1928 کو تھانہ انارکلی میں جان پی سانڈرس کے قتل کی FIR درج ہوتی ہے، اس میں کہیں بھی بھگت سنگھ کا نام. امتیاز صاحب، بات تو آپ نے کتنی پیچھے سے لے کے گئے ہیں اور زبردست بات ہے، لیکن اب چاہتے کیا ہیں؟ اب آپ چاہتے ہیں کہ جان سینڈرز کیس دوبارہ کھلوایا جائے اور بھگت سنگھ اور ان کے جو دوست تھے سارے، ان کو اس میں بری کیا جائے. یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی. اتنا پرانا کیس کون دیکھے گا؟ میں نے 13 میں لاہور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا. 2013 میں اصول انصاف کے لیے ہم نے یہ پٹیشن دائر کر رکھی ہے لاہور ہائی کورٹ میں کہ کورٹ اسے انوسینٹ ڈکلیئر کرے. تو وہ ہماری درخواست جو کہ ریٹ پٹیشن تھی وہ باقاعدہ طور پہ ایڈمٹ ہوئی ہے، نوٹس ہوا. اس میں سنگل بینچ نے یہ سنی. مسٹر جسٹس شجاعت علی خان صاحب نے ہمارے کیس سے، ہماری دلیلوں سے اتفاق کیا اس کیس میں، اور یہ پھر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو ریفر کر دیا جاتا ہے. کانسٹیٹیوشن لارجر بینچ سنے گا اس کو، بڑا بینچ سنے گا. پھر دوسری اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے 16 میں آ کر ڈبل بینچ کے پاس. ڈبل بینچ اسے سنتا ہے. مسٹر جسٹس خالد محمود خان کی سربراہی میں قائم ڈبل بینچ نے اس کی ہیئرنگ کی. ہم نے اس پہ اعتراض اٹھایا. ہم نے کہا کہ بی بی اس کیس کو نہیں سن سکتی کیونکہ یہ اس وقت کے 3 ججوں کا فیصلہ تھا. اس کے لیے 5 اینڈ مور ججز اس کیس کو سنیں، تبھی انصاف کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں. انہوں نے ہماری گزارشات سے اتفاق کیا اور یہ کیس ہمارا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو دوبارہ ریفر کر دیا کہ اس کے لیے بڑا آئینی کانسٹیٹیوشن لارجر بینچ بنایا جائے. ہیرو ہوتے ہیں، اس کا کسی بھی مذہب اور دھرم سے تعلق کیوں نہ ہو. تو ہم نے یہ کیس ثابت کر کے ورلڈ لیول پہ ایک میسج بھی دیا ہے کہ مسلمان متعصب اور تنگ نسل کے ہیرو کے رول کا احترام کرتے ہیں. امتیاز صاحب بہت شکریہ. امتیاز رشید ہمارے ساتھ موجود